بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجزائر کے مسلمانوں خبر بھی ہے تمہیں، شمع آزادی کے پروانوں خبر بھی ہے تمہیں، چین آتا ہے کسی طور نہ آرام ہمیں، فکر رہی ہے تمہاری سحر و شام ہمیں، سوچتے ہیں کہ تمہارے لیے کیا کام کریں، یہ تو ہم سے نہیں ممکن کہ وہاں جا کے مریں۔ یہ اس طرح ہے کہ الجزائر میں مسلمانوں کی جو ہے یہ فرانس والوں کے ساتھ جنگ لگی ہوئی تھی، اور یہ فرانس سے الجزائر والے مسلمان جو ہیں یہ آزادی لینا چاہ رہے تھے، اور ان کے اوپر فرانسیسی فوج نے حملہ کر دیا، اور اب یہ آزادی کی جنگ یعنی کہ جہاد میں مصروف عمل ہیں۔ تو مرزا محمود سرحدی مسلمانان الجزائر نظم میں اپنے مسلمانوں کا تمسخر اڑا رہے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، آپ کے ساتھ حالات کیا ہیں، اور ہم ان حالات میں آپ کے ساتھ کیا کریں گے۔ تو اس کا پس منظر یہ ہے۔ اب آپ جب پس منظر کو ذہن میں رکھیں گے تو اس کا بڑا آپ کو لطف بھی آئے گا، اور حقیقت آشکارا ہوگی کہ ہم یعنی مسلمان جو پاکستان والے ہیں ہم کیا کرتے ہیں جب ہمارے مسلمان مصیبت میں ہوں۔ تو اب اس کو دیکھتے ہیں۔ مالی امداد میں سچ ہے بڑے مشہور ہیں ہم، لیکن اب ٹیکسی اتنے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، تھا دعاؤں پہ ہمیں آسرا وہ بھی نہ رہا، کیونکہ ان کا بھی اثر ہوتا ہے اکثر الٹا۔ اب یہ مرزا محمود سرحدی کہہ رہے ہیں کہ اے الجزائر کے مسلمانوں، تمہیں ہم کیا بتائیں، ہم کس طرح سے خبر پہنچائیں کہ تم شمع آزادی کے پروانے ہو، تم تو فرانسیسیوں کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہو، جنگ کر رہے ہو، اور ہم بھی جذبہ جہاد میں مشہور ہیں، اور ہمیں کسی طور چین نہیں آ رہا، آرام نہیں آ رہا، اور ہر وقت صبح و شام ہمیں تمہاری فکر ہی لاحق ہے، اور سوچتے ہیں کہ تمہارے لیے ہم کچھ کام کریں۔ لیکن وہ کام کیا ہے کہ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ ہم آئیں گے اور تمہارے ساتھ مل کر کے فرانسیسیوں کے ساتھ لڑیں گے، تو یہ کام ہم سے نہیں ہوگا۔ اب دوسری بات، وہ چوتھے جو شعر ہے اس میں کہتے ہیں کہ مالی امداد میں سچ ہے بڑے مشہور ہیں ہم، کہ ہم لوگوں کی بڑی مالی مدد کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں اب وہ مالی مدد کی بھی ہم سے توقع نہ رکھیں، کیونکہ اتنے ٹیکس ہمارے اوپر لگ چکے ہیں کہ ہم مجبور ہیں، ہم تمہیں مالی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ پھر اگلے 5ویں شعر میں کہتا ہے کہ دعاؤں پہ تو ہمیں بھروسہ تھا، لیکن ہم نے جتنی دعائیں بھی مانگی ان کا بھی اثر ہمیشہ الٹا ہی ہوا، ہم نے مانگا کچھ اور ہمیں ملا کچھ اور۔ اب اس لیے ہم آپ لوگوں کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے، پیسے بھی نہیں بھیج سکتے، اور آپ کی جگہ ہم لڑ بھی نہیں سکتے۔ اور پھر آگے کہتا ہے کہ احتجاجوں کے لیے کہیے تو انکار نہیں، کہتے ہیں ہم صرف احتجاج کر سکتے ہیں، اپنے ملک کی چیزوں کو جلا سکتے ہیں، توڑ سکتے ہیں، روڈوں کو بند کر سکتے ہیں، ہم لوگوں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے مصیبتیں بنا سکتے ہیں، اور احتجاج کا اگر آپ ہمیں کہتے ہیں تو ہم انکار نہیں کریں گے، ورنہ ہم لوگ کسی حال میں تیار نہیں۔ لیکن کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ احتجاج ہم ویسے ہی کر رہے ہیں تو ویسے ہم احتجاج بھی نہیں کریں گے، ہم احتجاج کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ ہم سے تو بس یہی ممکن ہے کہ تقریریں کریں یا فرانسیسیوں کے ظلم کی تفسیریں کریں، اور تم لڑتے رہو، لڑتے رہو، لڑتے رہو۔ کہتے ہیں ہم سے تقریریں کرواؤ، ہم تقریریں کریں گے، اور ان تقریروں میں ہم فرانسیسیوں کے ظلم کو آشکارا کریں گے، مظالم کی تفسیریں کریں گے، تشریحات کریں گے، اور جہاں تک لڑنے کی بات ہے تو وہ تم نے لڑنا ہے، اور تم لڑتے رہو، ہمیں تو نہ لڑنا ہے، نہ ہم نے مرنا ہے، نہ ہم نے تمہاری مالی مدد کرنی ہے، اور نہ ہمارے پاس کوئی اتنا وقت ہے کہ ہم آپ لوگوں کی جگہ آئیں اور آ کر جذبہ جہاد کے علم کو بلند کریں۔ تو تم جانو اور تمہارا کام، دعا بھی ہم نہیں کریں گے کیونکہ ہماری دعاؤں کا بھی الٹا اثر ہوگا۔ تو لڑنا تم نہیں ہے، ہم تقریریں کریں گے، اور تمہارے اوپر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ان کی تفسیریں کریں گے، اور لڑنا تم نے خود ہی ہے۔ تو یہ ایک مزاح سے بھرپور نظم تھی، جس نظم میں ہمارے قومی مزاج اور ہمارے جو کردار ہے اس کو اجاگر کیا گیا تھا مزاح کے پہلو میں۔
اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر کوئی ہاتھ اٹھائے تو تمام مسلمان جو پوری دنیا میں موجود ہیں وہ اس ظالم کا ہاتھ روکیں گے اور مظلوم کی حمایت کریں گے۔ تمام دنیا کے مسلمان ایک ہو کر اسلام کی حفاظت کریں گے۔ تمام دنیا کے مسلمان ایک دوسرے کے دکھ درد میں برابر کے شریک ہو جائیں گے۔ اور یہ نظم علامہ اقبال کے اس شعر کی ترجمانی بھی کرتی ہے کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ تو یہ طنز ان مسلمانوں پر کیا گیا ہے جو عملی طور پر مسلمانوں کی مدد نہیں کرتے، جو ان کے دکھ کو دکھ نہیں سمجھتے، جو ان کے زخموں پر پھاہا نہیں رکھتے بلکہ صرف تقریریں کرتے ہیں۔ تو مزاح کے پہلو میں ان لوگوں کے اوپر بھرپور طنز مرزا محمود سرحدی نے کیا ہے، اور اس طنز کا مقصد اور مطلب یہ تھا کہ ہمیں عملی اقدامات بروئے کار لانے چاہیے، صرف باتیں یا تقریریں بے روح قسم کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جو کام بھی کریں اسے عملی طور پر کریں۔ اب ہم مرزا محمود سرحدی کے تعارف کی طرف چلتے ہیں۔ مرزا محمود سرحدی جو ہیں یہ 1914 میں پیدا ہوئے اور وفات ان کی 1968 1968۔ مرزا محمود سرحدی پشاور میں پیدا ہوئے اور اوائل زندگی ہی سے غم روزگار کے چکر میں پڑ گئے۔ انہیں زندگی گزارنے کے لیے بڑے جتن کرنے پڑے۔ فوجی نوکری سے لے کر اسکول کی استادی تک اور کلرکی سے مزدوری تک کئی مراحل سے گزرنا پڑا۔ انہوں نے زندگی کو ہر رنگ سے دیکھا اور برتا۔ انہوں نے زندگی کے تضادات اور معاشرتی ناہمواریوں کو نہ صرف قریب سے دیکھا بلکہ ان سے متاثر بھی ہوئے۔ ان کی زندگی شروع سے آخر تک مصائب اور مشکلات کا شکار رہی۔ مرزا محمود سرحدی نے شاعری کا آغاز غزل سے کیا، مگر جلد ہی وہ طنز و مزاح کے میدان میں آ نکلے۔ ان کا یہ رنگ ان کے قطعات میں کھل کر ہمارے سامنے آتا ہے۔ مرزا محمود سرحدی ہمارے معاشرے کے بے باک نقاد اور ماہر جراح ہیں۔ ان کے کلام میں بے ساختگی اور رسیلہ پن ہے جو بناوٹ اور آورت سے پاک ہے۔ انہوں نے اکبر الہ آبادی کے طنزیہ و مزاحیہ انداز کی تقلید کی ہے اور اسی وجہ سے انہیں اکبر سرحد بھی کہا جاتا ہے۔ یہ خیبر پختونخوا جس کا پہلا نام صوبہ سرحد تھا یہاں کے رہنے والے ہیں۔ اردو کے طنز نگار اور مزاح گوش شاعر میں انہیں ایک منفرد مقام حاصل ہے۔ تو یہ تھی آج کی نظم مسلمانان الجزائر جس کے شاعر تھے مرزا محمود سرحدی۔ اللہ پاک آپ کا میرا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔